بھارت یا انڈیا، ایسی ایک پرانی تاریخ ہے اور سینکڑوں سال یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ اس سارے عرصے میں یہ پورا خطہ جو ہے وہ کبھی کسی بھی صورت جو ہے وہ آ، ہندو، مسلم یا دیگر جو مذاہب ہیں ان سے کسی قسم کے کسی بھی تصادم کی کوئی بھی مثال جو ہے پیش نہیں کرتا۔ سیاسی اقتدار کے لیے وہاں ضرور جنگیں ہوئیں جن میں کہیں مسلمان تھے، کسی طرف ہندو تھے، کہیں بدھسٹ تھے، لیکن اس کے علاوہ وہاں کہیں بھی کسی بھی جگہ جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پر کوئی فسادات نہیں ہوئے۔ بلکہ جب ہم تقسیم سے پہلے کے کچھ پہلے کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو اس وقت بھی صورتحال یہ تھی کہ جناب جو لوگ ساتھ رہتے تھے، جو برسوں سے ساتھ رہتے تھے، تو ہجرت کے بعد جب لوگ یہاں آ رہے تھے تو بہت سے لوگ جو ہے ان میں سے بڑے دکھی تھے اور پریشان تھے، اور وہی کہتے تھے کہ کہیں نہیں جائیں، آپ یہیں رہیں، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال اس وقت جو ہے وہ اس آگ کو جسے آپ کہتے ہیں کہ مذہبی فسادات کی آگ کو بھڑکایا گیا، اور اسے بھڑکایا اس لیے گیا تاکہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ جو مسلمان ہیں وہ بھی بالکل انتہا سے زیادہ جو ہے وہ مشکل حالات میں یہاں سے کسی طرح بھاگنے پر مجبور ہو جائیں، اور اس طرف سے جو شرنارتھی آ رہے تھے، یعنی اس طرف سے جو پاکستان سے ہندوستان کی طرف آ رہے تھے، وہ بھی جو ہے اس دباؤ میں یا اس خوف کا شکار ہو کر کہ یہاں بھی فسادات نہ ہو جائیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ ہندوستان کی طرف چلے گئے۔ تو یہ بڑی ایک سمجھنے والی بات ہے کہ اس وقت یہ سب کچھ کرایا گیا تھا، ورنہ یہ خاندان چاہے وہ پاکستان میں رہنے والے ہندو خاندان ہوں یا بھارت میں رہنے والے مسلمان خاندان ہوں، یہ برسوں سے یہاں کے ہندو جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ، وہاں کے مسلمان جو ہیں ہندوؤں کے ساتھ بڑے آرام سے زندگی گزار رہے تھے، اور مسلمانوں کی حکومتوں کے دوران کسی بھی قسم کا کوئی ایسا فساد بھی نہیں ہوا جسے کہا جا سکتا ہو کہ ہندوؤں نے اس بات پر جو ہے وہ بغاوت کر دی کہ ہم مسلمانوں کی حکومت کیوں ہے۔ بلکہ وہ تو جو دلت یا چھوت ذات کے لوگ ہیں جو مشکل کا شکار تھے، ان کے لیے بڑی آسان ہو گئی تھی زندگی، کیونکہ مسلمانوں میں ذات پات کا کوئی تصور نہیں تھا۔ لیکن اس وقت جب سے یہ بھارتیہ جنتا پارٹی اقتدار میں آئی ہے، اور نریندر مودی کہ جنہیں گجرات کا قصاب بھی کہا گیا، ان کی جو رجیم آئی ہے اس رجیم نے تسلسل کے ساتھ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ایسے واقعات کا اعادہ کیا ہے کہ جن واقعات میں مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ وہ یہاں اگر رہ گئے ہیں تو انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ انہیں اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ وہ ہندو اکثریت کے بیچ میں رہتے ہیں، لہٰذا ان کی جان، مال، عزت، آبرو کچھ بھی محفوظ نہیں۔ جبکہ یہ سینکڑوں سال جو ہے ساتھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے نریندر مودی کا، جو کی جنہیں ویڈیو کو لے کر یقیناً غصہ دیکھنے کو گزشتہ مل رہا ہے۔ جو جنگ عرب ہوئی ہے دنیا کے سب سے بڑے نیٹ ورک جہاں بھارت نے الجزیرہ سے اکبر لے سے کر مڈل مسلط ایسٹ کرنے کے کی کئی کوشش کی اور منہ کی کھائی تھی، تو اس کے بعد نریندر مودی ایک ناکام ترین وزیر اعظم ثابت ہوئے ہیں، اور ان کے دور میں اگر دیکھا جائے تو بھارت عالمی سطح پر بالکل تنہا ہو گیا ہے۔ امریکہ نے اس پر ٹیرف لگا دیے ہیں، امریکہ کے اس سے تعلقات کشیدہ ہیں، روس بھی اس کے ساتھ نیم دلی کے ساتھ ساتھ دے رہا ہے، ورنہ بھارت جو ہے وہ انتہائی مشکل کا شکار ہے۔ اور اس تمام مشکل کی بنیاد جو ہے وہ اکھنڈ بھارت اور ہندتوا کا نعرہ لگانے والے جو ان کے نریندر مودی جو ان کے وزیر اعظم ہیں وہ ہیں کہ اسی سلسلے میں گزشتہ دنوں ایک واقعہ پیش آیا جب بہار میں کہ جہاں ڈگری ایوارڈنگ کی ایک تقریب جاری تھی کہ وہاں ایک مسلمان ڈاکٹر جنہیں ڈگری دی جانی تھی، بہار کے وزیر اعلیٰ نے ان کا نقاب زبردستی کھینچ لیا، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جسے نظر انداز کرنا کسی بھی صورت ممکن نہیں، کیونکہ وزیر اعظم ہوں یا وزیر اعلیٰ ہوں یا کوئی وزیر ہوں یا سفیر ہوں یا صدر ہوں، کسی کو بھی اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی، اگر کوئی کسی طرح رہنا چاہتا ہے، نقاب میں رہنا چاہتا ہے یا کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے، تو کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اسے اس طریقے سے محروم کرے یا اسے وہ طریقہ اختیار نہ کرنے دے۔
تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ تشویشناک صورتحال ہے۔ تمام دنیا میں، عالم اسلام میں اس پر تشویش پائی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ بہتر کام یہ ہوگا کہ تمام دنیا کے مسلمان ممالک اب اس بات کا تہیہ کر لیں کہ اگر ہندوستان نے آئندہ ایسی کوئی، یا مودی کی رجیم نے آئندہ ایسی کوئی حرکت کی، تو اس کے نتیجے میں پھر پوری دنیا سے مودی رجیم کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ یہی واحد طریقہ ہے۔